کونین کیا ہے خلد کا قبضہ لیے ہوئے. ایک بہترین میسج دینے کا وقت بھی ہے کہ پورے دوسری قومیں ہماری طرف دیکھتی ہیں. آج کیا سمجھا جائے گا جانتے ہیں آپ؟ ان کو یہ معلوم نہیں کہ آپ کون ہیں. اتنا ضرور معلوم ہے کہ آج اپنے نبی کے ولادت کے دن میں نکلیں اور ہمارے اعمال ٹرانسفر کرتے ہیں. ہم ایمبیسیڈر ہیں, ہم ترجمان ہیں, ہم ترجمان ہیں اپنے نبی کے اور اسلام کے. تمہارا ایک ایک عمل غیر کے سینے میں جاتا ہے اور کہیں اللہ نہ کرے کہ ہمارے برے اعمال سے وہ میرے نبی کو تانا نہ دیتے, حضور کی ذات پر وہ انگلیاں نہ اٹھائیں. غیر اگر دیکھیں تو کہتے ہیں یہی محمد نے پالا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا محمد کے غلام ایسے ہی ہوتے ہیں جو ناچ رہے ہیں, سڑکوں پر چھڑک رہے ہیں, آوازوں پر شور مچا رہے ہیں؟ اگر غیر قوم کے دلوں میں تم نے یہ میسج ڈال دیا تو ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں. اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پھیلانے کا ایک بہترین دن تمہارے پاس آ رہا ہے, ایک بہترین میسج دینے کا وقت تمہارے پاس آ رہا ہے کہ آپ جس وقت اپنے گھروں سے نکلو سنت مصطفیٰ میں ملبوس ہو کر جاؤ, اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق پورا پہن کر کے جاؤ کہ تمہارا چلنا نبی کو بتا رہا ہو, تمہارا سر جھکا کر چلنا, آنکھیں نیچی رکھنا لوگوں کو یہ میسج دیتا ہو کہ یہ 1400 سال بعد آنے والا غلام اپنی آنکھیں ایسے نیچی رکھتا ہے تو اس کے آقا و مولا کا حال کیا ہوگا. یقیناً تمہارا عمل لوگوں کو اسلام میں لانے کا ذریعہ بن سکتا ہے, ایمان کی محبت ان کے دلوں میں آ سکتی ہے, میرے نبی سے تم جوڑ سکتے ہو. میں ان نوجوانوں کے متعلق بڑا افسوس کرتا ہوں جن کو کسی نے گائیڈ نہیں کیا. شاید انہوں نے اپنے نبی کی ولادت کو عام دنوں کی طرح سمجھ لیا ہے. دوسری قوموں کو دیکھا, ارے وہ گنپتی میں ناچتے ہیں تو ہم کیوں نہ ناچے. معاذ اللہ, اے میرے بھولے نوجوان, تو نے اپنے نبی کو کس سے کمپیر کر دیا, کس سے کمپیر کیا؟ بہت سارے لوگوں نے یہ مجھ سے کہا ہے کہ وہ اگر ڈی جے بجا کر نکلتے ہیں تو ہم کیوں نہ نکلیں. ہرگز نہیں, پوری کائنات کی عیدیں مل کر میرے آقا کی عید کے برابر نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. تم کمپیر ہرگز نہ کرو, موازنہ نہ کرو دوسروں سے. وہ چاہے جہنم میں جائیں تمہیں کیا ہے, وہ اپنے اعمال کے سبب کہیں پر بھی جائیں, کسی بھی طرح کے اخلاق اپنائیں, تمہیں وہ کرنا ہے جو تمہارے نبی کو خوش کرے, تمہیں وہ کرنا ہے جو تمہارے نبی کو پسند ہو. یوں سوچو کہ ہم عید میلاد النبی میں جا رہے ہیں, مدینے کے آقا ہم سب کی طرف نظر کیے ہوئے ہیں, آقا میرا چلنا بھی دیکھ رہے ہوں گے. پل پل ہمیں یہ احساس آنا چاہیے, تبھی تو عید میلاد کا فائدہ ہے. اپنے نبی کو ایسے حاضر سمجھو کہ میں اب گھر سے نکلا, اللہ کے نبی کو بتا کر کے نکلو, یا رسول اللہ آج آپ کی ولادت کا دن ہے, یہ دیکھیں میں نے امامہ سجا لیا ہے, میں نے جبہ پہن لیا ہے, خوشبو آپ کو پسند تھی لگا لیا ہے, سرما آپ کو اچھا لگتا تھا میں نے لگا لیا ہے, اچھے لباس آپ کو پسند تھے پہن لیا ہے, اور نکلا ہوں. آپ کو یتیموں سے محبت تھی, میں خیرات کرتے ہوئے جاؤں گا. آپ کو مسکینوں سے محبت تھی, میں ان کی مدد کرتے ہوئے جاؤں گا. ہر وقت اپنے نبی کو یہ میسج دیتے ہوئے جاؤ. ایسے جڑ جاؤ گے تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ باہر کون ناچ رہا ہے, باہر کون کیا کر رہا ہے, اس لیے کہ آپ اپنے نبی کو ساری باتیں کرتے جا رہے ہو. گلی میں آئے, چلتے وقت آپ نے اپنے نبی سے کہا, آقا آپ تو دیکھ رہے ہیں میں چل رہا ہوں, آقا آپ تو نگاہ کیے ہوئے ہیں میں چل رہا ہوں. بیٹھنا ہوا تب بھی آپ نے تصور کیا, یا رسول اللہ چلتے چلتے تھوڑا تھک چکا ہوں, میں بیٹھا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں. جب پورا وقت ختم ہو جائے اخیر میں اتنی التجا کر دینا, یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ ہے عید میلاد النبی. اور جو مجھے یہ بھی بتایا گیا, کسی نے کہا ہم تو لگائیں گے ڈی جے, لگاؤ, جہنم میں جانے کا شوق ہے تو ہمارا کیا ہے, کسی کو اگر کودنے کا شوق ہی ہو اس میں ہمارا کیا ہے. ہم تو آپ کو, کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میری اپنی بات ہے, مولانا کہہ رہے ہیں یہ مفتی صاحب کی بات ہے. نہ, یہ مولانا یہ مفتی بہت سالوں کے بعد آیا ہے, یہ بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابہ کی ہے. 1400 سال سے وہ امت مصطفیٰ کی ہدایت کے لیے, اصلاح کے لیے اپنی جانیں تک قربان کی. ان کا میسج دہرایا جا رہا ہے,
میری اپنی نئی بات کوئی نہیں. ہاں البتہ جہاں حرام دیکھا جائے گا میں اس منبر سے روکنے کی کوشش کروں گا. رک جائے تو اس کا بھلا ہے, ضد پہ آئے تو اس کا نقصان ہے. یاد رکھنا کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر ایک کو کھڑا ہونا ہے. پھر تم نے جتنا ناچا تھا سارے ناچ کی سزا وہاں نکل جائے گی, جتنا کودا تھا یہ سب وہاں نکل جائے گا. ارے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا گھر میں چمچ کے گرنے کی جو آواز آتی ہے اس آواز سے بھی شیطان کو خوشی ہوتی ہے, اور اللہ اس کے نبی اس کو ناپسند کرتے ہیں. اسی لیے گھر میں عورتوں کو پائل پہننے سے منع کیا گیا. پائل نہیں, گھنگرو والے پائل. پائل پہنے, چین پہن سکتی ہیں اپنے پیروں میں, لیکن گھنگرو والے نہیں. اس لیے کہ جب کوئی عورت گھنگرو والے پائل پہن کر گھر میں چلتی ہے, چھن چھن کی آواز آتی ہے, فرمایا گیا اس گھر میں فرشتے نہیں آتے, رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. ہماری ماؤں بہنوں سے میں گزارش کروں گا ایسے گھنگرو نکال دو. یہ اسلام اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق میں سے نہیں ہے. اب سوچو پائل میں لگے گھنگروؤں کی آواز سے فرشتے نہیں آتے, چمچ اور برتن کے گرنے کی آواز سے شیطان ناچتا ہے, تو پھر یہ جو بڑے بڑے ساؤنڈ باکس اور ڈی جے لگا کر گانوں کی طرح دھن پر سٹار فلمی انداز میں گانے والے نعت خوانوں کی سیڑھیاں لگا کر ناچنا, یہ در حقیقت شیطان کو خوش کرنا ہے, ابلیس لعین کو خوش کرنا ہے. مجھے کبھی یہ لگتا ہے شیطان ہزار روک کر کے آخر میں ہم کو اسی میں گندا کرنے کی کوشش کر گیا, اور پھر شاید وہ خوش ہوتا ہوگا. چلو منا تو رہے ہیں میلاد, لیکن گندے طریقے سے منا رہے ہیں, اس پر بھی شاید وہ خوش ہوتا ہوگا. اے میرے عزیزو, شیطان کو پھر مات دو, پھر شکست دو. ہم وہی میلاد منائیں گے جو ہمارے اسلاف اولیاء کاملین نے ہمیں بتایا ہے. ایسی میلاد منائیں کہ اللہ کے نبی خوش ہو جائیں, اور میلاد سے تھک کر چور ہو کر جب اپنے گھر بستر پر سو جائے ہمارا نصیبہ جاگ جائے, تاجدار مدینہ خواب میں تشریف لائے. سنا ہے یا رسول اللہ, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ, میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عید میلاد کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب جو روٹے ہوئے ہیں, دور ہوئے ہیں, اپنے نبی کی ذات سے ہم سب کو جوڑ دے. اے کائنات کے رب, اے ہمارے پالنے والے خدا, تیرے نبی کے اخلاق سے ہم بڑے دور ہوتے چلے آئے. ہماری اس نوجوان قوم کو تو ہدایت عطا فرما دے. اے مولا انہی نوجوانوں کو تو اخلاق رسول عام کرنے والا سپاہی بنا دے. اب تک جو ناچتے تھے مولا, انہیں ایسے عقل سلیم عطا کر کہ یہ دوسروں کو روکنے والے بن جائیں, یہ دوسروں کو صلاح دینے والے بن جائیں. اے رب قدیر, ہماری دعاؤں کو نالین مصطفیٰ کے صدقے قبول فرما. ہمارے گھروں میں ہر جگہ تیرے حبیب پاک کی آمد کی جگمگاہٹ عام ہو جائے. مولا عورتوں, بچوں, بوڑھوں, بوڑھیوں سب کو مولا میلاد مصطفیٰ کی خیرات عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.